الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقال الحمد للہ الذی یذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، سارے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں، وہاں پہ کوئی بیماری نہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ بڑھاپا نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں موت نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں خوف نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں تکلیف نہیں، جہاں تھکاوٹ نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو بوریت نہیں، جنت وہ جگہ ہے جس سے انسان کو کبھی نکلنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہاں ٹھہرایا، اس جگہ پہ ٹھہرا دیا، لیکن چونکہ انسان کا امتحان مقصود تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ بات واضح ہو کہ اگرچہ انہوں نے وہ ممنوع شجر کا پھل کھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کو زمین پہ بھیجا گیا، لیکن یہ ان کا معاملہ طے تھا اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ حدیث صحیح موجود ہے مسلم شریف میں، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تم وہ ہو جس سے اللہ نے کلام کیا، جس کو اللہ نے تورات دی، تم بتاؤ کیا تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے میرے بارے میں؟ کہا آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے یہ طے کر دیا تھا کہ آپ کو جنت سے نکلنا ہوگا۔ تو کہا کہ پھر مجھے کس بات کا الزام دیتے ہو؟ فحج آدم موسیٰ، آپ علیہ السلام نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام حجت کے اعتبار سے غالب ہو گئے۔ تو یہ بات طے تھی کہ جنت سے نکلنا ہے، جنت سے نکلنا ہے، لیکن جنت سے نکلنے کا نتیجہ کیا تھا؟ دنیا میں آنا، اور دنیا وہ جگہ ہے جو غموں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا۔ جنت میں کچھ نہیں تھا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. ہم نے کہا آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا کہیں تمہیں اس جنت سے نکلوا نہ دے، فَتَشْقَا بڑی مشقت میں پھنس جاؤ گے، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا یہاں تو تمہیں بھوک لگتی نہیں، وَلَا تَعْرَى یہاں تو ننگ پن ہے ہی نہیں، یہاں تو ضرورت ہی نہیں لباس کی، وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا یہاں تو پیاس لگتی ہی نہیں، وَلَا تَضْحَى اور یہاں تو گرمی دھوپ لگتی ہی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دھوپ ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، یہاں سے نکل گئے تو بڑی مشقت ہوگی، یعنی دنیا میں جانا پڑے گا جو دار الاحزان ہے، دار المشقہ ہے۔ شیطان آ گیا، اس نے آ کے کہا آدم میں تمہیں وہ پھل نہ بتاؤں، وہ درخت جو ہمیشگی کی زندگی تجھے دے دے، وہ تو صرف جنت میں تھی ہمیشگی کی زندگی، وہ دنیا میں نہیں تھی، لیکن وہ وہاں سے نکلوانا چاہتا تھا، اس نے کہا ہمیشگی کی زندگی کا درخت نہ بتا دوں، وہ ملک تجھے مل جائے، وہ بادشاہت مل جائے لا یبلا جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، پرانی نہ ہو، خراب نہ ہو، وہ تو صرف جنت کی بادشاہت ہے۔ جنت میں ہر آدمی کو کن کی طاقت ہوگی، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت سب سے ادنا جنتی کو ملے گی، بخاری مسلم میں بے شمار روایات موجود ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے گی۔ کیا خیال ہے؟ اس کو اللہ وہ طاقت دیں گے کہ وہ اپنے مقام سے بیٹھ کے اپنی اتنی بڑی جنت کو کنٹرول کر سکے اور دیکھ سکے۔ تو کیا کہا کہ اے آدم وہ درخت نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، ہمیشہ کا ملک دے دے، وہ تو پہلے سے حاصل تھا جنت میں، لیکن آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا چنانچہ جو ہی وہ پھل کھایا وہ بے لباس ہو گئے، بے لباس، لباس اتر گیا۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ انہوں نے اپنی ستروں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ میں بعد میں بتا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے طے تھا کہ ان کو جنت سے نکلنا ہوگا، وہ جگہ جہاں کوئی غم نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بھوک نہیں، پیاس نہیں، وہاں سے نکلنا پڑے گا، چنانچہ نکل کے دنیا میں آ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو دار الاحزان ہے، یہ وہ جگہ ہے جو تکلیفوں کا گھر ہے، یہاں بھوک ہے، پیاس ہے، یہاں لباس چاہیے، یہاں مکان چاہیے، اور اب تو بجلی چاہیے، پانی چاہیے، گیس چاہیے، موٹر چاہیے، ہیٹر چاہیے، فین چاہیے، کولر چاہیے، اے سی چاہیے، بڑھتے جاؤ۔ پھر کبھی وابدہ کا خوف ہے، کبھی نیترا کا خوف ہے، کبھی واگرا کا خوف ہے، کبھی کوئی خوف ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے۔ یہ تو دار الاحزان میں زندہ ہیں، ہم دار الاحزان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہاں کیسے بچ سکتے ہیں؟ جو مصیبتیں اللہ نے طے کر دی ہیں، جو بیماریاں طے کر دی ہیں، جو مشقتیں طے کر دی ہیں، وہ تو آ کے رہتی ہیں، وہ تو آدمی ان سے بچ ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے لڑکے جو تجھے پہنچنی ہے وہ تو اس سے بچ ہی نہیں سکتا، اور جو تجھے چیز نہیں پہنچنی وہ تجھے پہنچا ہی کوئی نہیں سکتا، جس میں تیرا بچنا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں پہ ہم آئے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں رہ رہے تھے، موج لگی ہوئی تھی، نہ کپڑے کا مسئلہ، نہ جوتی کا مسئلہ، نہ لباس کا مسئلہ، دنیا میں بھیج دیا، اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ ایک اور وہ نکتہ بھی بتا دوں
جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا میں تثنیہ ہے، فَتَشْقَى واحد کا صیغہ خطاب کا حضرت آدم کا، کہ آدم تجھے اپنی مشقت بھی کرنی پڑے گی، بیوی کی بھی کرنی پڑے گی. ایسی ہے نا، مسلمانوں کے ہاں تو یہی ہے، کافر ہیں وہ تو ویسے ہی دین نہیں مانتے. مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ مرد کو ڈبل مشقت کرنی پڑے گی. شادی کرنی ہے تو روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے، روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نفقہ، کسوہ، سکنا. ہاں یہ صرف اردو میں نہیں ہے، یہ روٹی کپڑا مکان صرف اردو میں نہیں، عربی میں بھی ہے جناب. ہاں یہ شریعت بتا رہی ہے، نفقہ، کسوہ اور سکنا یہ تو دینا ہی پڑے گا. سکنا بھی دینا ہے، مکان، اور کسوہ کپڑے، اور نفقہ کھانا پینا تو دینا پڑے گا. پھر اولاد آئے گی تو اس کا بھی ساتھ برداشت کرنا پڑے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی. تو اتنی مشقت میں آئے کہ خود بھی یہ سب کچھ کماؤ اور لے کر آؤ، پھر بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی. یہ سارا مسئلہ یہاں پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی. انسان کی آزمائش ان غموں سے ہوتی ہے، انسان کی آزمائش ان بیماریوں سے ہوتی ہے، انسان کی آزمائش ان تکلیفوں سے ہوتی ہے، انسان کی آزمائش مال اور جان کے نقصان سے ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں یہاں بھیج دیا. یہ دارالاحزان میں یہ چکر چل رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہم آزمائیں گے بشيء من الخوف والجوع، خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے. بشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آتی کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دنیا دار الاحزان ہے، دنیا تکلیفوں، غموں، بیماریوں، مشکلوں، زلزلوں، آفات، سیلابوں، مہنگائیوں کا گڑھ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس صدی میں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں. واللہ العظیم ہوا ہے میں یہ اس کہتے ہیں نا وہ غلط فہمی جو آپ کے دماغوں میں وہ نکالنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں یار ہم بہت مظلوم ہیں، پاکستان میں نا بہت مہنگائی ہے، بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. اور بھائی یہ ہر زمانے میں ایسے تھا، ہر وقت ایسے ہے. ہاں ہم پہ کوئی اکیلے آزمائش نہیں آئی پڑی. آپ کو پہلے بھی شاید کہا تھا قصہ 2 میں تاریخ دعوت و عزیمت کا، حضرت امام ابن تیمیہ کے جو احوال ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں. آپ احوال ان کے پڑھیں، آپ حیران ہوں گے کہ کیا شدائد اور کیا مصائب ہیں ان کے اوپر. تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں. یہ وہ دور تھا جب تاتاری مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں پر حملہ کر رہے تھے، اور تاتاری ابھی 400 میل دور ہوتے تھے اور شہر کے لوگوں کی نیند اڑی ہوتی تھی. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ پوری زندگی ہم نے جہاں گزاری ہے ہم یہاں سے نکل کر اب کہاں جائیں. کیونکہ تاتاری جب آتے تھے تو وہ بندہ زندہ کوئی نہیں چھوڑتے تھے، وہ گھر کوئی نہیں چھوڑتے تھے. جو بندہ سامنے آیا اس کی کھوپڑی اڑا دی، اس کی گردن اڑا دی، جو گھر سامنے اس کو آگ لگا دی. عورتوں کے پیٹ میں نیزے مار مار کے جو ہے وہ ان کو چھید دیتے تھے. یہ حالات تھے، وہ وقت تھا. شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ
کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان میں یہ سید کہاں سے آئے ہیں؟ شاید آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. کہاں سے سیدوں کا آغاز ہوا؟ ذرا سوچئے، بتائیے. سیدوں کا آغاز کہاں سے ہے؟ عرب سے ہے، مدینہ منورہ سے ہے نا، مدینہ منورہ سے. وہ پاکستان میں سید کہاں سے آگے بھائی؟ سوچنے کی بات. یہ تاتاریوں کے جو حملے ہیں نا، حملے، یہ برے صغیر کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے برے صغیر کے لیے ایک موقع تھا، علم کا، روحانیت کا، للہیت کا، تصوف کا، سیدات اور سادات کے یہاں آنے کا. یہ وہ جگہ ہے جو محفوظ رہی ہے. یہ سادات کے قافلے اور محدثین کی اولادوں کے قافلے اور فقہاء کے قافلے وہاں سے چلے ہیں. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کہاں سے آئے ہیں یہ سارے لوگ؟ کوئی ترمذ سے آ رہا ہے، کوئی حلب سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے. یہ اس وقت یہ مائگریشن ہوئی ہے. نہ گاڑیاں، نہ جہاز، نہ بحری جہاز، نہ ٹرینیں، کچھ بھی نہیں. اور پوری دنیا میں ایک جو ہے یہ بگولے کی طرح چھا چکے تھے. صرف بغداد میں انہوں نے 18 لاکھ آدمی قتل کیا 3 دن میں. انسان نہیں تھے، دیو تھے بھائی. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی کلاشن کوفے نہیں تھی ان کے پاس، تلواروں سے جنہوں نے 18 لاکھ بندہ مارا ہو 3 دن میں، وہ 24 گھنٹے بندے ہی تو مارتے ہوں گے. وہ دونوں ہاتھوں سے بندے قتل کر رہے تھے. ایک ہاتھ سے بھی اتنے بندے نہیں مرتے. بہت سارے تو ویسے دہشت سے ہی مر گئے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑا. اور یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو تعاون کے بارے میں، چلو تعاون آپ کو سنواتا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں بڑی خوشخبریاں دی ہیں. آپ علیہ السلام کے زمانے میں تعاون نہیں ہوا، لیکن آپ نے تعاون کے بارے میں خبریں دے دی. تعاون کے بارے میں بتا دیا کہ یہ پچھلی امت پہ عذاب تھا، میری امت کے لیے رحمت ہے. چنانچہ حضرت عمر کا زمانہ آیا 18 ہجری شام میں، اردن میں صحابہ کا بہت بڑا لشکر ہے. تعاون امواس، عین میم واو الف سین، تعاون امواس پھوٹ پڑا. یہ وہ وقت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود شام کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں تعاون پھوٹ گیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. معاذ بن جبل کے 2 بیٹے گئے، حضرت عبیدہ کے بیٹے گئے، ان کی بیوی شہید ہوئی. پھوڑا نکلتا تھا سرخ رنگ کا. ان کی دعا ہے کہ بڑی برکت ہے یہ چیز. اللہ کے راستے میں تھے، جہاد میں تھے. حضرت معاذ کے آخری الفاظ ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے محبت تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باغ لگاؤں، اس لیے نہیں کہ میں نہریں بہاؤں، چشمے بہاؤں، اس لیے نہیں کہ میں جائیدادیں بناؤں. حالانکہ تم پورے ملک فتح کر رہے تھے. وہ اے اللہ مجھے زندگی سے محبت تھی، اس لیے میں کہ سخت گرمی کے روزے رکھوں، مال تیرے نام پہ خرچ کروں، علماء کی مجلس میں بیٹھوں. تو جانتا ہے مجھے اس لیے زندگی سے محبت تھی، لیکن اب جانے کا وقت تھا. 3 دن میں پھوڑا نکلتا تھا، 3 دن میں چلو جی شہادت. 18,000 صحابہ اور تابعین گئے اس میں تعاون امواس. یہ اردن کی پوری پٹی میں دفن ہے یہ حضرات. کتنی بڑی آفت. پھر اس کے بعد 67 ہجری میں تعاون جارف آیا. جارف کا مطلب ہے جھاڑو پھیرتا، جارف کا مطلب جھاڑو پھیرنا. 67 یا 69 ہجری ولید بن عبد الملک کا وقت ہے. اور ایسے جو ہے وہ اڑے ہیں لوگ، جھاڑو پھر گئے شہروں میں. اس کے بعد 87 میں تعاون فتیات، فتح کہتے ہیں جوان لڑکی، فتیات، بہت ساری جوان لڑکیاں اس میں گئیں. یہ تعاون آیا جوان لڑکیوں کے اوپر. مسلمانوں کی بیٹیوں کی لاشیں اٹھ گئیں.
تو یہ تو آپ علیہ السلام کے قرب کا زمانہ ہے، یہ تو صحابہ کا زمانہ ہے. دیکھو کیسی آفات آتی ہیں، طاعون آتے ہیں، پورے پورے شہر اڑا دیتے ہیں، تاتاری آتے ہیں، اینٹوں کی اینٹ بجا دیتے، پتہ نہیں کتنے شہر بالکل صفحہ ہستی سے مٹائے تاتاریوں نے. کتنے بندے شہید ہوئے. ابن تیمیہ کے جو احوال ہیں آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے. ابن تیمیہ جو ہے اس قدر شجاع ہیں، وہ تاتاریوں سے لڑ رہے ہیں اور تاتاریوں سے کبھی شکست نہیں کھائی انہوں نے. لیکن ایک آفت تھی، ایک غم تھا، ایک حزن تھا. تو دنیا کیا ہے؟ دار الاحزان ہے. دنیا مصیبتوں کا گڑھ ہے. دنیا فاقوں کا، بھوک کا، پیاس کا، گرمی ہے، سردی ہے، موسموں کی شدت ہے، بیماریاں ہیں. اب مہنگائیوں سے چیزیں نہیں ملتی، پہلے ویسے نہیں ملتی تھی. بات ایک ہی ہے، فاقہ چیز نہیں ملتی. پہلے ہوتی نہیں تھی، بارش نہیں ہوئی تو بس وہاں پر باہر سے ٹرک ٹرینیں تھوڑی آتی تھی. صلاۃ استسقاء پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اناج دے دے. حضرت عمر کے دور میں قحط ہوا، بہت شدید قحط ہوا ہے. حضرت عمر نے پتہ نہیں کتنے عرصہ کھانا نہیں کھایا، اتنا شدید قحط تھا. عبداللہ بن ابی فرقد حاضر ہوئے حضرت سے ملنے کے لیے، حضرت عمر سے. سکھ کی سخت ترین روٹی کا ٹکڑا چبا رہے تھے. کہا کھاؤ. کہا امیر المومنین مجھ سے نہیں کھایا جاتا، آپ میدے کی روٹی پکوا لیا کرو. کہا عبداللہ بن ابی فرقد کیا سارے مسلمان میدے کی روٹی کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں. آپ کی آنکھیں دبدبا گئی. آپ نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کو راحت نہیں ہوتی عمر یہ کھانا یہی کھائے گا، نہیں کچھ کھائے گا. تو میرے بھائیوں یہ سخت حالات جو ہیں یہ کوئی آج تھوڑی آئے ہیں، یہ دنیا ہے ہی ان حالات کا گھر. میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے سارا بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ کو. واللہ ہم سارے اس کا شکار ہیں. یہ دنیا ہے ہی سختیوں کا گھر. دنیا دار الاحزان ہے. دری دنیا کسے بے غم نباشد. یہ شعر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں سنایا ہے، بہت پسند ہے. دری دنیا کسے بے غم نباشد وگر باشد بنی آدم نواشد. یہ کس نے لکھا ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے. مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن بہت مشہور تفسیر ہے. مصنف کی سرگزشت شروع میں ایک مضمون باندھا انہوں نے، پڑھ کے ایک دفعہ بندہ ہل جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں حضرت پڑھایا کرتے تھے، بڑی چاؤں سے ایک چھوٹے سے گھر کے باہر ایک باغ لگایا تھا حضرت نے. بہت اس باغ سے حضرت کو جو ہے وہ انسیت تھی. ایک ایک پودا سیٹ کیا تھا اس کا. پاکستان بن گیا، وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا. وہ باغ اور وہ گھر اور وہ تدریس دارالعلوم کی چھوٹنے کا اس قدر غم تھا، یقین مانے وہ الفاظ بتاتے ہیں وہ غم جو ان کو جھٹکا لگا نا. دارالعلوم دیوبند کوئی معمولی جگہ تو نہیں تھی. وہاں کی تدریس، وہاں کا مکان اور باغ جو اتنی محنت سے لگا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کے لٹے پٹے پاکستان پہنچ گئے. کچھ بھی ہاتھ نہیں تھا. اوہ کتنا بڑا جھٹکا ہے، کتنا بڑا غم ہے. ذرا اندازہ لگائیے، معمولی بات نہیں. تو یہ غم یہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ والے ان پر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء پہ آتے ہیں. اور سب سے زیادہ سردار کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے. سب سے زیادہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پہ آتی ہے، تو جو ان کے جتنا زیادہ مثل ہوتا ہے اس پہ مصیبت آتی ہے. دنیا دار الاحزان ہے، دنیا غموں کا گھر ہے.
दनी दुनिया का से बेगम नबाशद, इसलिए वो पढ़ते थे मुफ्ती शफी साहब, दनी दुनिया का से बेगम नबाशद वगर बाशद बनी आदम नबाशद। क्या क्या नहीं होता इंसान के साथ, कभी कुछ हाथ से छूटता है, कभी कुछ जाता है। रसूल मौसम कब्रिस्तान से गुजरे, एक औरत का बच्चा फौत हुआ था और वो रो रही थी, आपने सब्र की तलकीन की, उसने कहा आपको क्या बता मुझे क्या गम पहुंचा है, आपने सलाम तशरीफ ले गए। किसी ने उसको कहा कि अरे तुझे पता है ये कौन है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो सहाबिया थी ना बहुत ज्यादा, यानी हदीस के अल्फाज है कि उनकी वो हालत हो गई जैसे उन पर मौत तारी हो गई कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखबरी में जवाब दे दिया। चुनाचे वो आप अलैहि सलाम के दरवाजे पे हाजिर हुई माजरत करने के लिए, तो आपने क्या फरमाया, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। जब सदम कहते हैं ऐसी जरब को जो पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, सदम उसे कहते हैं। जब सदमा लगता है ना आदमी को उस वक्त सबर होता है, बस उसी से अजर होता है सारा। जब फौरी पहला जो झटका लगता है उसमें सबर है, यही इम्तिहान है, यही इम्तिहान। तो हमें तो आदत नहीं, मुझे आदत नहीं, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही नहीं पढ़ते। वल्लाहि अज़ीम बिजली भी चली जाए अचानक से पावर शट डाउन हो, क्या कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम नहीं कहते, हमने कहते हैं यार की मुसीबत है बापदा वालों, कसमे बत्ती कभी आंधी ही नहीं, तंग किया है इन्होंने सानू बहुत। कल भी हम बैठे थे एक जगह, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, मेरा बयान हो रहा वहां पे, एक बंदे ने कहा यार की मुसीबत है बत्ती वाले ने, पता नहीं की है इन्होंने मुसीबत पा रखी है, पागल बना चढ़े सानू। यानी हम ये बातें करते भाई, नेचुरल हमारा जो रिमार्क्स है वो ये है, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के आदी नहीं है, हमें नहीं समझ। ये आजमाइश हो रही है भाई, ये आजमाइश हो रही है बहुत सख्त। आज पेट्रोल की खबर आई 26 रुपए बढ़ गया, जिसको देखो कह रहा है यार ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको हमारा कोई ख्याल नहीं, कोई नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरी तरफ ही जाना है। आसमान से आफत आ रही है, आजमाइश हो रही बहुत सख्त। तो हमें अपना नुक्ते नजर बदलना है कि ये दुनिया गमों की जगह है, दारुल अहजान है ये, यहां पे राहतों को तलाश करना बेवकूफी है, यहां नहीं मिलती राहत। यकीन मानो ये राहत की जगह है नहीं। इसकी हिकमत क्या है, बड़ी वाज़ेह है, अभी आगे बयान कर दो। ये है ही नहीं राहत की जगह, यहां मिलना ही नहीं सुकून। वो क्या बड़ा मशहूर शायर है, उसने एक शेर कहा है कि अब तो जी में आता है कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। और ऊपर से तमन्नाए मौत भी जायज नहीं, सवाए दीन पे जरर आ जाए तमन्नाए मौत भी जायज नहीं, क्योंकि इम्तिहान हो रहा है। तुम इम्तिहान से क्यों भागना चाहते हो, बिल्कुल जायज नहीं। खुदकुशी हराम है, क्यों इम्तिहान से निकलना चाहते हो। बर्दाश्त करो मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने के लिए भेजा है, इम्तिहान हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबा व अखलिफ ली खैरम मिनहा। फिर भी चैन नहीं आता, पकड़ो मुसल्ला, रो अल्लाह के सामने। रोने के लिए तो भेजा है हमें, गिरिया उजारी करें, फरियाद करें। हमने तो गौस भी उसको नहीं समझा, जो मखलूक को गौस से आजम और पता नहीं क्या क्या बना रहे। ओ भाई गौस वो है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, वो गौस है, वो दस्तगीर है, वो दस्तगीर है, कोई और दस्तगीर नहीं, वो दस्तगीर। आता है हाल देखना चाहते हैं, कौन आता है, कौन रोता है, कौन पुकारता है, बस यही तो है इम्तिहान। तो इब्न कसीर ने लिखा है कि वो कुली जा रहा था, ओहो, एक खच्चर था, वो कुली लेके जा रहा था।
کوفہ سے نکلا تھا، بصرہ جا رہا تھا، ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا ہاں جی کدھر؟ اس نے کہا ادھر جا رہا ہوں، مجھے لے جاؤ ساتھ کا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تھوڑا آگے گیا، اس نے کہا بھائی میرے پیدل چلنے میں تکلیف ہے، تم سامان پیٹھ پہ کر لو، میں خچر کی سواری کا کرایہ دے دوں گا تمہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو جی۔ آگے دو راہ آ گیا، اس نے کہا ہاں جی کدھر؟ اس نے کہا یہ راستہ، نہیں یہ راستہ شارٹ ہے، یہ راستہ شارٹ ہے، اس میں آگے سبزہ بہت ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، میں بہت دفعہ گیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے۔ اس نے کہا چلو گائیڈ مل گیا، چلو جی۔ وہ آگے گئے، وہ آگے جنگل میں راستہ ختم، اور وہاں سے ہڈیاں پڑی اور ڈھانچے پڑے ہیں۔ وہ خچر سے اترا، اس نے خنجر نکالا، اس نے کہا مہربانی کرو یہ سارا مال لے لو، یہ خچر بھی لے لو، مجھے نہ قتل کرو۔ اس نے کہا نہ، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر سب کچھ لوں گا۔ انہیں بڑی منت ہے کہ اس نے کہا نہ، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر سب کچھ لوں گا۔ اس نے کہا اچھا 2 نفل پڑھ لینے دو۔ اس نے ہنس کے کہا اے سارے نے بھی پڑھی تھی، جنہیں یعنی کہ وہ پہلے بھی بہت ساروں کو قتل کر چکا تھا۔ اس نے کہا ان ساروں نے بھی کہا تھا 2 نفل پڑھ لے دو، چل تو بھی پڑھ لے۔ دیکھو کیا مسلمانوں کی سوچ تھی اس وقت، جو مرتا تھا پہلے کہتا تھا 2 نفل پڑھ لوں، ہے نا بات عجیب، بڑے نکتے ہیں اس میں۔ چنانچہ یہ 2 نفل شروع کیے، اب وہ پیچھے خنجر لے کے کھڑا کہ مارتا ہوں، اب یہ پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آگے سورت ہی کوئی نہیں یاد آ رہی، کیا نکلا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ کون ہے جو سنتا ہے بے بس کی، مضطر کی؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اب یہ بار بار پڑھا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اچانک سے ایک سوار آیا، خود پہنا ہوا تھا، نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہیں سے نیزہ مارا اس نے، سیدھا اس ظالم کو لگا، ٹھک گرا وہ نیچے، جہاں نیچے گرا آگ کے شعلے بلند ہوئے، یہ سجدے میں جا گرا، اٹھ کے دوڑا، اسے کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، جاؤ جہاں جانا چلے جاؤ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ویکشف السوء، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں ہے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا، غوث اعظم، سارے وہی ہے، وہی ایک ذات ہے۔ بس مصیبت آتی ہے، چلو یہی تو کام ہے، یہی تو زندگی کا امتحان ہے، اسی لیے تو آئے ہیں۔ یہ حالات تو ہر زمانے میں آتے ہیں، ہاں سختی اور بڑھ رہی ہے، حالات اور زیادہ سخت ہو رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز مشکل ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، صبر کریں گے، صبر کریں گے، روئیں گے، صبر کریں گے، بس جو چیز ملے گی وہ لے لیں گے، جو ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان کو مغرب نے مارا اس بات پہ ہے کہ روٹی اور لائف سٹائل کو اتنا مشکل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا گزارا ہوگا کیسے، میں مر جاؤں گا، اس لیے ہماری اتنی تکلیف سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو دنیا دار الاحزان ہے۔ اب آخر میں 2-3 نکتے بیان کرتا ہوں۔ دنیا کو دار الاحزان کیوں بنایا؟ اولا تو آزمائش ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے، آزمائش کرنی مقصود ہے۔ آزمائش امتحانوں سے کرتے ہیں، بیماریوں سے کرتے ہیں، تکلیفوں سے کرتے ہیں۔ ہم مانگتے نہیں۔ مسلم کی روایت یاد آ گئی، آپ علیہ السلام ایک انصاری کے پاس گئے، سارق الفرخ، وہ اتنے چھوٹے ہو چکے تھے جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ آپ نے جاتے ہی جاگ فرمایا اے فلاں تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اگر آخرت میں مجھ پہ کوئی آزمائش کو تکلیف ہے تو وہ دنیا میں بھیج دے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ہم میں کہاں طاقت ہے کہ ہم آزمائش سہ سکے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت کی عافیت چاہیے مجھے۔ یہ ہمارا، ہم تو یہی کرنے کے مکلف ہیں، ہم نے تو عافیت ہی مانگنی ہے صبح و شام، ہم آزمائش کے قابل نہیں، لیکن آزمائش تو انہوں نے کرنی ہے۔ وہ جو آزمائش بھیجیں
جو آسمان سے آئے، جو تکوینی طور پہ طے ہو، جو مقدرات میں سے ہو، اس پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے بات صبر کرنا ہے، فریاد کرنی ہے، استغاثہ کرنا ہے۔ مومن ہر وقت استغاثہ کرتا ہے اپنے رب سے، اور وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے جب اس سے استغاثہ کرتا ہے، جب وہ اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یعنی اس مصیبت کو اللہ کی طرف کر دیتا ہے، پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، دل کو قرار دیتے ہیں۔ دل کو کیا دیتے ہیں؟ قرار دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ضبط عطا کر دیتے ہیں، وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے اس مصیبت میں۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا شکوہ اللہ کو سناتا ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی پڑی تھی، ایک مہینے سے بھوکے پیاسے چل رہے تھے، ایک ہی پوستین تھی، بس پتے کھا کھا کے باچھیں چل گئی تھی۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو تو خیر دے میں بہت فقیر ہوں، بہت محتاج، بہت محتاج۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ اگر یہ غم نہ ہو، اگر یہ تکلیفیں نہ ہوں تو جنت کا کوئی مزہ نہ ہو۔ یہ غم سہ سہ کے، یہ تکلیفیں سہ سہ کے جنت میں جانا ہے، کیا عجیب منظر ہوگا، کیا عجیب منظر ہوگا۔ آئے آئے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ جنت جب وہ پہنچیں گے تو کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے غم دور کر دیے، جس نے سارے غم دور کر دیے۔ جنت جانے کا مزہ ہے، سارے غموں کو، سارے غم دور ہوں گے۔ وہ جگہ ہوگی جو اللہ نے بنائی غموں کے بغیر ہے، غموں کا مزہ چکھتے ہوئے وہاں پہنچیں گے۔ کون سے غم مراد ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اقوال۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا موت کا غم، اکرمہ نے فرمایا جہنم کا غم۔ پل صراط پار کر کے پہنچے ہوں گے نا، بہت بڑا غم ہے پل صراط، خدا کی قسم، پچھلا بیان کیا تھا میں نے۔ لیکن حقیقت میں سارے غم مراد ہے، دنیا کے غم، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مہنگائیاں، اولاد کے غم، تکلیفیں، کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسری پریشانی، کبھی تیسری پریشانی، پریشانیوں میں جھیلتا 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 مر گیا۔ قبر کا غم، حشر کی پیشی کا غم، نامہ اعمال کا غم، پل صراط پار کرنے کا غم۔ پل صراط جو پار کریں گے نا، ان کے تو شکر کے ترانے ہوں گے، کیونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، وہ بہت خوفناک ہے۔ الحمدللہ الذی یذھب عنا الحزن، دنیا دار الاحزان ہے۔ وہ کہیں گے یار وہ ذات کتنی کریم ہے، ربنا لغفور شکور، جس نے ہمیں غموں سے نجات دی، الذی حلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں پہنچا دیا، لا یمسنا فیہا نصب، یہاں کوئی مشقت نہیں، یہاں کوئی مشقت، کوئی بیماری نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بک بک نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مہنگائی نہیں، کوئی رزق کی تنگی نہیں، لا مقطوع ولا ممنوع، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہ عجیب نکتہ ہے، جہاں بہت راحت ہو، جہاں بہت بندے کو چین ہو، وہاں اس کو ویسے تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے بور ہو رہا ہوں یار، اب کیا کروں۔
وہاں لغوب بھی نہیں ہوگا، وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، وہاں بوریت بھی نہیں ہوگی. وما هم منها بمخرجین، وہ نکلنا بھی نہیں چاہیں گے. وہ ایسی جگہ ہوگی الذی حلنا دار المقامۃ من فضل. تو یہ غم سہ کے جب وہاں پہنچیں گے تو کیا ان کا ترانہ ہوگا، دار الاحزان سے نکل کر آئے ہیں، غموں سے نجات پا کر آئے ہیں. اس لیے جب جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اور میرے بندوں کو چاہیے، تو وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی، اور ہمیں اب کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ دار الاحزان جس میں ہم زندہ ہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں، صبر کریں، راضی رہیں. پھر جنت میں جا کے ان احزان کے بدلے ملیں گے. تیسرا نقطہ بتا، ان احزان کے، ان تکلیفوں کے بدلے ملیں گے. پھر تو بندہ تمنائیں کرے گا. آج ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے، یہ بیماری پڑ گئی، یہ مسئلہ ہو گیا. ہم دن رات مانگتے ہیں اللہ سے. وہاں وہ کہے گا ہائے کاش مجھے تو میرے بدن کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، ایک ایک مصیبت پہ وہ بدلہ ملتا ہے. یہاں پر وہ بدلہ ملے گا کہ وہ تمنا کرے گا. ساری عمر مشکل میں کچھ کٹ جاتی، ساری عمر تکلیفوں میں کٹ جاتی. ہاں یہ جو بخار ہوتا ہے نا، بخار، اس پر اتنا اجر ہے. حما، مرض الوصال کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ وہ آپ آئے اور کہا انک توعکا شدیدا او کما قال، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. اللہ کے نبی کو کہنے لگے لگتا ہے جیسے آپ کو ایک عام آدمی کی نسبت دگنا بخار ہے. آپ نے سنا ہاں ایسے ہی ہے، مجھے دگنا بخار ہے، مجھے دگنا بخار ہے. اتنا بخار تھا آپ علیہ السلام. پھر آپ نے فرمایا میرے امتی پر، بندہ مومن پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے اجر ہے. ہاں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سب کے لیے کہا؟ ہاں پوری امت کے لیے ہے. یہ ایک بخار پر اجر ہے، ایک سوئی بھی چبھ جائے اس پہ بھی اجر ہے. ہاں پیر بھی پھسل جائے اس پہ بھی اجر ہے. بہت اجر ہے، بہت اجر ہے، اجر ہی اجر ہے، تحفے ہی تحفے ہیں ان پریشانیوں، مشکلوں اور غموں کو برداشت کرنے. میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کہ ہم عادت بنائیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبی اللہ، حسبی اللہ. صحابہ کو کہا لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے، تمہاری خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. ایسے لوٹے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی اور اللہ کی رضوان حاصل ہو چکی تھی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اور نہ غم دور ہو تو یہی آیت پڑھا کرو امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اے بے کسوں کی مدد کرنے والے، یا فارج الحم و یا کاشف الغم فرج ہمی ویسر امری ورحم ضعفی وکل حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب، وارزقنی من حیث لا احتسب. تو دنیا دار الاحزان ہے، یہ غم کم ہونے والے نہیں، یہ مصیبتیں کم ہونے والی نہیں، یہ مہنگائیاں، یہ مشکلات کم ہونے والی نہیں. تمنا ہی چھوڑ دیجئے.
بہت لوگ اس انتظار میں ہیں کہ شاید ڈالر اور پیٹرول نیچے آ جائے گا، ابھی شاید کچھ ہو جائے گا. ابے تمنا ہی چھوڑ دو، کچھ بھی ہونے والا نہیں. غموں کو برداشت کرنے والے بن جاؤ اور ان غموں کے اندر اللہ کی رضا کو تلاش کرو. ان غموں کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان پہ عجیب حالت طاری ہو جاتی ہے. یہ حالت بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس میں اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ سے فریاد کر کے اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارا کرو. دعا کے طریقے آ جاتے ہیں، دعائیں مانگنے کا اس کو ڈھنگ آ جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک بہت اہم بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی غم آ جائے، تھوڑی تھوڑی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. زیادہ زیادہ دعائیں مانگا کرو، بہت مانگا کرو. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے مانگو، اللہ چاہے تو پہلی فریاد پہ دے دے، لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگ لے، خوب مانگ لے مجھ سے. نفلوں پہ نفلیں پڑھو، صدقے دو، ہر نماز کے بعد وہ اللہ میں تجھ سے فریاد کروں، اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ میں بے بس ہوں. دیکھتے نہیں طائف سے جب نکلے تھے کیا فریاد کی تھی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں کس سے شکوہ کروں؟ تو اسی سے شکوہ کروں، اپنی کمزوری کا، لوگوں میں اپنی بے بسی کا. کس سے شکوہ کروں؟ ایک ہی فریاد پہ آسمان سے فرشتہ آ گیا تھا. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس میں ایک ہی فریاد کروں گا آسمان سے فرشتہ آ جائے گا. اللہ بھیجنے پہ قادر ہے، لیکن آپ دعائیں تو زیادہ کر دو، آپ فریادیں تو زیادہ کر دو اللہ کے سامنے. خوب رویا کرو، خوب فریاد کیا کرو، اور جب تک مسئلہ حل نہ ہو فریاد کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. گھبرانا نہیں ہے، ٹلنا نہیں ہے، کرتے رہو فریاد. پھر دیکھو کیسے آسمان سے دروازہ کھلے گا اور انشاءاللہ آپ کے غم دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور ان غموں کے سمندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.